جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی جس ویڈیو کے اندر ایک اونٹ آپ کو چیخو پکار کرتا ہوا سنائی دے رہا ہے جس کی ٹانگ کاٹ دی ایک وڈیرے نے، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ غریب آدمی کا اونٹ اس کی فصلوں میں یا زمین میں چلا گیا۔ اونٹ تو بے زبان جانور ہے، اس کے پاس کون سی ایسی عقل ہے کہ وہ اس عقل کو یوز کر کے اپنی جان کو بچا لیتا۔ لیکن جو ظلم پہ مبنی چیز یہ ہے کہ اس ایکٹیویٹی کے بعد جب ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو نامعلوم افراد کے اگینسٹ کاٹی گئی ہے۔ یہ چیز جسے میں ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ یہ تو ابھی ٹی وی چینل سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید یہ خبر بھی باہر نہ نکلتی۔ پھر اس شخص کی دلیری کو بھی سلام ہے کہ وہ پریس کلب کے باہر آیا اور اس نے اپنے اونٹ کو اس طرح پریزنٹ کیا ہے۔ میں نے جب وہ پہلے خبر ای میل کے تھرو مجھے پتا چلی تو اس وقت تک مجھے اس واقعے کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہوا۔ پھر بعد میں مجھے اکیڈمی کے لوگوں نے جب وہ ویڈیو دکھائی، وہ کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان وہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا، بالکل انسانوں کی طرح وہ چیخو پکار کر رہا ہے اونٹ جس کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔ یہی ٹانگ کٹنے کا واقعہ یورپ اور امریکہ میں ہوتا تو آپ دیکھتے کہ اس وقت ہیڈ لائن بنی ہوئی ہوتی پوری دنیا کے اندر، وہاں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس قسم کی حرکت۔ میں حیران ہوں کہ جو چیف منسٹر ہیں ہمارے سندھ کے سید مراد علی شاہ صاحب، انتہائی کوالیفائڈ پڑھے لکھے انسان ہیں، ڈیسنٹ انسان ہیں، انہیں رات کو نیند کیسے آئی ہوگی؟ یہ ویڈیو یقیناً ان کے علم میں بھی آ چکی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی اعلان میرے سامنے نہیں آیا کہ جس میں کسی بڑے بندے نے فرنٹ سے لیڈ کر کے 24 گھنٹے کا کوئی ٹائم دیا ہو کہ اس وڈیرے کو گرفتار کیا جائے۔ اس اونٹ کی چیخو پکار یقین کریں سنی نہیں جاتی۔ اچھا، وہ چیخیں میں نے جب سنی ہے نا تو مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی جو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام جمعے کے دن جب مسجد میں تشریف لائے، یہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے ممبر پہ پڑھانا تھا۔ اس سے پہلے آپ کھجور کے اس خشک تنے کے ساتھ جو بظاہر ایک مردہ تنا ہے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے ہی نبی الاسلام مسجد میں انٹر ہوئے تو ہمیں اس قدر چیخنے کی آواز آئی جس طرح اونٹ کا بچہ چیختا ہے، اور وہ اتنی دردناک آواز میں چیخ رہا تھا کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے۔ اب سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ یہ آواز آ رہی کہاں سے ہے۔ نبی علیہ السلام کو سمجھ آ گئی، آپ علیہ السلام چلتے ہوئے اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے اوپر جا کے ہاتھ رکھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے خاموش ہو گیا جس طرح کہ ایک چھوٹا بچہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تنا اس لیے رویا تھا کہ یہ اللہ کے ذکر سے محروم ہو گیا۔ جب میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا تو یہ اس ذکر کو انجوائے کرتا تھا، آج اسے پتا چلا کہ میں اللہ کے ذکر سے محروم ہو جاؤں گا، تو اس وجہ سے اس نے چیخو پکار کر کے رونا شروع کر دیا۔ اسی اونٹ سے ہی دیکھیں کیا کیا باتیں یاد آئیں۔ میں نے کوئی رٹی رٹائی باتیں تو کرنی ہوتی نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی روا تھے اور وہ بلک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلوایا اور پوچھا یہ تیرا اونٹ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ ہے۔ فرمایا کہ اس نے مجھے شکایت کی ہے تیری کہ مجھے کھانا بہت تھوڑا دیتا ہے اور مجھ سے کام بہت زیادہ لیتا ہے، تو اللہ سے ڈر جا ان جانوروں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا،
مسند احمد میں یہ حدیث آگے چلتی ہے، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ پوری زندگی اس کی خدمت کی ہے، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اس نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے نہر کر دے. تو نبی علیہ السلام نے اسے پھر منع کیا. اس انصاری نے کہا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میں اس اونٹ کو کبھی بھی نہر نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے مجھے منع فرما دیا. تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیک عورت تھی، صرف اس لیے جہنم میں چلی گئی کہ اس نے ایک بلی کو ایک کمرے میں قید کر دیا اور وہ بھوکی پیاسی وہیں پر رہی حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی. صرف اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک بدکار عورت تھی، اس نے زندگی میں صرف ایک دفعہ ایک پیاسے کتے کو دیکھا اور اس نے اپنا موزہ اتار کے اس کو رسی سے باندھ کے، چمڑے کا جو موزہ ہے، کنویں میں لٹکا کے اس میں سے پانی نکال کے اسے پانی پلایا. اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کی مغفرت کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے اور چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی فرما سکتا ہے. یہ بالکل بیلنس ہے. یہ ہمارے جو آزاد خیال قسم کے علماء ہیں وہ صرف آپ کو یہ بدکار عورت والی حدیث سنائیں گے، لیکن اس کو بیلنس کرنے والی وہ والی حدیث بھی ہے کہ ایک بلی کو ناحق قتل کرنے پہ پکڑ بھی ہو گئی ایک نیک عورت کی. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ گرفت بھی فرما سکتا ہے اور اپنی رحمت سے چاہے تو کسی چھوٹی سی نیکی کے اوپر کسی کو بخش بھی سکتا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. اس کیس میں تعزیراً کوئی معاملہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جج کوئی بھی سزا دے سکتا ہے ایسی جس میں عبرت ہو باقی لوگوں کے لیے.